میں نے اس ڈال کو خود اپنے ہاتھوں سے اس الماری کے اندر رکھا تھا، لیکن جب اگلی صبح میں نے اس ڈال کو دیکھا تو وہ ڈال اس الماری سے بالکل باہر تھی اور زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے ساتھ کھیلا ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑے خراب ہوئے تھے، جبکہ اس کمرے میں میرے علاوہ تو کوئی دوسرا انسان آیا ہی نہیں تھا۔ تو وہ ڈال کیسے باہر آ گئی؟ اور وہ الماری تو خود میں نے لاک کی تھی اور اس کی چابی بھی میرے پاس تھی۔ اور اس کے بعد میں نے اس بات کو آزمانا چاہا۔ اگلے دن میں نے اس ڈال کو ایک ڈبے میں پیک کر کے طرح پیک کیا جیسے کوئی گفٹ کسی کو دیا جاتا ہے۔ میں نے اس طرح اس کو پورا ایک ڈبے میں رکھ کر پیک کیا، اوپر سے اچھے سے ایک کور کی پیکنگ کی اور اس کو پھر سے اس الماری میں رکھ کر لاک کر دیا۔ اگلی صبح جب میں فیکٹری کے اس روم میں گیا تو پھر سے وہ ڈال مجھے باہر ملی۔ مجھے لگا شاید یہ دوسری ڈال ہے، لیکن جب اس پر میں نے نمبر چیک کیا تو نمبر وہی تھا جو اس ڈال کا تھا۔ میں نے جا کر الماری کو کھولا، الماری میں وہ ڈبہ موجود تھا، اور جب میں نے اس پورے ڈبے کی پیکنگ کو پھاڑ دیا کیونکہ وہ پھٹے بغیر نہیں کھل سکتی تھی، اور پھاڑنے کے بعد جیسے ہی میں نے ڈبہ کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ ڈبے کے اندر ڈال نہیں تھی، اور ڈبے کی پیکنگ بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے کھولی تھی۔ تو یہ ڈال بغیر پیکنگ کھلے باہر کیسے آ گئی؟ اس جگہ میں خوف کھا گیا، اور مجھے اتنا خوف آیا کہ میرے ہاتھ پیر کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میرا دل کیا کہ میں وہاں سے نکل کر بھاگوں۔ یہ سٹوری ہے ایک ہارر ڈال کی، اور یہ پیش آئی ہے ایک فیکٹری میں جہاں پر ڈالز ہی بنتی تھی۔ ساری ڈالز بالکل نارمل تھی، کبھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ پیش نہیں آیا، مگر ایک ڈال جس کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اس کے بعد تو آپ کو اپنے گھر میں موجود اپنے بچوں کی ڈال سے بھی خوف آنے لگے گا۔ یہ سٹوری ہمیں بھیجی ہے سیالکوٹ سے، اور یہ سٹوری ہمیں بھیجی ہے عمران نے۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں عمران کی زبان۔ عمران سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے جہاں پر صرف ڈالز بنتی تھی، پلاسٹک کی ڈالز، نیلی آنکھوں والی، مسکراہٹ والی، اور یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ عمران بتاتے ہیں، میں اس فیکٹری میں کوالٹی چیکر تھا۔ کام سمپل تھا، ہر گڑیا کو پیکنگ سے پہلے چیک کرنا تھا، آنکھیں سیدھی ہیں یا نہیں، ہاتھ ٹھیک لگے ہوئے ہیں یا نہیں۔ دن میں سب نارمل تھا، مسئلہ رات کی شفٹ میں ہوتا تھا۔ فیکٹری کا ایک کارنر تھا جہاں پر ریجیکٹڈ ڈالز رکھی جاتی تھی، کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو ان میں تو ان کو وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک ڈال تھی جو باقی سب ڈال سے بالکل الگ تھی، اور اس کا نمبر تھا D19، یعنی ڈال 19۔ اس کی آنکھیں تو ٹھیک تھیں، ہاتھ بھی بالکل ٹھیک تھے، پاؤں بھی بالکل ٹھیک تھے۔ پھر بھی سپروائزر کہتا تھا اسے کبھی پیکنگ میں مت ڈالنا، اس کو پیک مت کرنا، اس کو بس سائیڈ میں ڈال دو۔ میں نے جب ڈال اٹھا کے دیکھا تو ڈال میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نظر نہیں آیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ گڑیا روز اپنی جگہ بدل لیتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کے بہت ہنسی آئی اور مجھے لگا کہ شاید کوئی کہانیاں سنا رہا ہے۔ خیر، پہلی رات تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری رات تقریباً رات کے 2 بجے میں نے خود دیکھا D19 کو میں نے ریک کے نیچے والے شیلف پہ رکھا تھا۔ میں نے اس کو وہاں رکھ دیا۔ بریک کے بعد جب میں واپس آیا، وہ گڑیا ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، بالکل سیدھی، بالکل جیسے کوئی اسے بٹھا کر گیا ہو۔ خیر، میں نے CCTV چیک کی، فوٹیج میں 5 منٹ کا گیپ تھا، نہ گلچ، نہ اسٹیٹک، اور نہ ہی کوئی بلینک اسکرین۔ اگلی رات میں نے جان بوجھ کر ٹیسٹ کیا، D19 کو ایک سیلڈ کارٹن میں بند کیا، کارٹن پر ٹیپ لگایا۔ شفٹ کے اینڈ پر جب کارٹن کھولا، ٹیپ وہی تھی، سائن بھی لگا ہوا تھا جو میں نے اس پہ ایک مارک کیا تھا، لیکن گڑیا باہر رکھی ہوئی تھی، اور کارٹن کے اندر صرف ایک چیز تھی، اس گڑیا کا سر۔ اس رات پہلی دفعہ مجھے لگا کہ فیکٹری کے اندر کوئی عجیب پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور مجھے نائٹ شفٹ دی گئی تھی جس کے پیسے بھی کافی زیادہ تھے۔ اب مجھے تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک رات میں اپنی ڈیوٹی پر تھا، پھر مجھے آوازیں آنا شروع ہوئیں، پلاسٹک کے گھسیٹنے کی آواز، جیسے کوئی زمین پر کھینچ رہا ہو پلاسٹک کی کوئی چیز کو۔ کبھی کبھی لگتا جیسے چھوٹی سی کوئی بچی کی ہنسی کی آواز آئی ہے، لیکن بالکل بنا سانس کے بغیر۔ ایک رات واچ مین نے مجھے کہا، سر یہاں ایک گڑیا ہے جو رات کو باقی ڈالز کے پاس نہیں ہوتی، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں، مگر نہ جانے کیسے وہ پھر بھی رات کے وقت فیکٹری میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر نظر آتی ہے۔ جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو مجھے اسی گڑیا پر شک ہوا،
اور پھر اس کے بعد مجھے کافی ڈر لگنے لگا کیونکہ میں نے یہ چیز خود سے ٹیسٹ کی تھی اور اس کے بعد بھی وہ چیز میرے سامنے آ رہی تھی۔ پھر کچھ دن اور گزر گئے، مجھے وہ ڈال نظر نہیں ہے، اور کچھ دن بعد وہ ڈال بالکل میرے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جب وہ ڈال اٹھائی اور اس کو چیک کیا، میں نے سوچا آج کیوں نہ اس کو جلا دیا جائے، سارا معاملہ ہی ختم۔ میں نے فیکٹری کے ایک کونے میں آگ لگا دی، وہ میرے سامنے ہی جل گئی، اس کی ایک چیز پگھل گئی، اس کے بال جل گئے، اس کے کپڑے جل گئے اور اس کی پلاسٹک بھی پگھل گئی۔ میں نے اس سارے کچرے کو جو اس کا پگھلا ہوا سامان تھا سب کچھ ایک ریپر میں پیک کیا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا، اور میں نے سوچا کہ ساری کہانی ہی ختم، یہ میرا وہم ہے یا حقیقت ہے، جو بھی ہے آج سب کچھ ختم، کیونکہ مجھے اس چیز سے خوف آ رہا تھا۔ فیکٹری میں بھی کئی لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوئی تھی اور وہ لوگ نائٹ شفٹ ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مجھے جاب کی کافی ضرورت تھی اور میں نائٹ شفٹ میں تھا، پیسے بھی اچھے مل رہے تھے، مگر وہ ڈال تھی جو میرے اعصاب پر سوار تھی۔ خیر اس رات میں نے یہ سب کچھ کیا اور خاموشی سے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور کسی کو کوئی بات بھی نہیں بتائی۔ اگلے دن جب پھر سے میری شفٹ کا ٹائم ہوا، رات کو میں جب وہاں گیا اور یہ چیز دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ ڈال بالکل ٹھیک میری نظروں کے سامنے اس الماری کے اوپر تھی اور اس طرح بیٹھی تھی جیسے وہ خود سے بیٹھی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ وہ ڈال نہیں ہے، یہ کوئی دوسری ڈال ہوگی، کسی ورکر نے رکھی ہوگی۔ میں نے جا کر جیسے ہی اس کو پلٹ کر اس کی کمر پہ لگا ہوا نمبر دیکھا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ D19، یہ وہی ڈال تھی۔ پھر میں نے اس کی وہ ساری نشانیاں چیک کی، جس طرح کے اس کے بال تھے، جس طرح کے اس کے کپڑے، ہر چیز وہی تھی، جیسے وہ ڈال کبھی پگھلی نہ ہو، کبھی جلی نہ ہو، وہ میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں کافی ڈر گیا تھا۔ خیر اس وقت میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو میں نے آپ کو اس سٹوری کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں نے اس کو پیک کر کے الماری میں رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ نیکسٹ ڈے مجھے الماری کے باہر نظر آئی تھی جبکہ الماری کی چابی میرے پاس تھی۔ پھر میں نے اس کو ایک ڈبے میں پیک کیا اور اوپر سے گفٹ کا ریپنگ کر دیا، ایک گفٹ پیپر کی ریپنگ کر کے اس کو میں نے الماری میں رکھ دیا۔ نیکسٹ ڈے جب میں واپس اپنی شفٹ پر آیا تب بھی وہ ڈال مجھے باہر نظر آئی۔ میں نے نمبر چیک کیا تب بھی وہ وہی ڈال تھی۔ میں نے الماری کھولی، وہ ڈبہ کھولا، اس کی پیکنگ پھاڑی اور اندر چیک کیا تو ڈبہ بالکل خالی تھا، یعنی وہ ڈال باہر آ چکی تھی۔ مجھے اتنا خوف آیا کہ اسی وقت میں فیکٹری سے نکل کر بھاگا اور اس کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ اور اس فیکٹری میں نائٹ شفٹ میں اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے تھے اور وہی ایک ڈال، نہ جانے اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، کیا راز تھا، لیکن جو بھی راز تھا میں اس راز کو جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کافی خوف آنے لگا تھا، میں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی اس طرح کی سٹوری ہے جو اس طرح کی ہارر ڈال سے ریلیٹڈ ہے تو اسے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اس دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر۔ ملتے ہیں اگلی کسی ہارر ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔